واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وفيه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. محترم حاضرین جمعہ، مال اور دولت جہاں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، وہیں پر اگر اسے ناحق طور پر حاصل کیا جائے، ناجائز طریقے پر اس کو کمایا جائے اور ناجائز طریقوں میں ناجائز جگہوں میں اسے خرچ کیا جائے تو یہی مال نعمت کے بجائے ہمارے اور آپ کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی بنیاد پر مال کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے، اگر حلال طریقے سے حاصل کیا تو ٹھیک ہے، حرام طریقے سے اسے کمایا اور حاصل کیا تو اس کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہم نے حلال طریقے سے مال حاصل نہیں کیا تو اس کا بوجھ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اٹھانا ہے، بلکہ تینوں زندگی میں، تینوں عالم میں، عالم دنیا میں بھی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس کی نحوستیں ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے بال بچوں پر اس کا اثر دکھائی دے گا۔ برزخ کی جو زندگی ہے اس میں بھی حرام طریقے سے مال حاصل کیے گئے مال کی نحوست اور عذاب، قبر کے عذاب کی صورت میں ہمیں چکھنا پڑے گا، اور عالم برزخ کے ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی اس میں بھی اس حرام مال کی نحوست ختم نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین ہر ایک سے سوال کرے گا، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا۔
اسی میں سے ایک اہم سوال اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے یہ بھی کرے گا، مال کے متعلق سوال کرے گا، من این اکتسبہ، اے بندے تم نے مال کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہوگا، ہم سب سے سوال ہوگا۔ یہ جو مال ہم حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، یہ جو دنیا ہم حاصل کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ مال و دولت ہم کس اعتبار سے، کس راستے سے، کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے پوچھے گا، من این اکتسبہ، یہ مال و دولت تم نے کہاں سے کمائی، کیسے کمائی؟ وفیما انفق، یہ بھی سوال ہوگا۔ اگر آپ نے حلال طریقے سے مال کما بھی لیا، جائز طریقوں سے دنیا حاصل کی، دوسرا سوال ہوگا جو تم نے مال حاصل کیا، اگرچہ حلال طریقے سے حاصل کیا، اس کو خرچ کن جگہوں میں کیا ہے؟ اس کو خرچ کن جگہوں میں کیا ہے؟ حلال راستوں میں حلال کاموں کے لیے تم نے خرچ کیا ہے، یا ناجائز کاموں میں اپنے مال کا تصرف کیا ہے؟ یہ بھی ہم سے سوال ہوگا میرے بھائی۔ اسی وجہ سے اگر مال کا صحیح استعمال ہو، صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہی مال ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال، ناجائز راستوں میں خرچ کیا گیا ہے مال، تو یہی مال ہمارے لیے زحمت ہے، ہمارے لیے عذاب قبر اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال، یہ تمہارے اولاد بسا اوقات تمہارے لیے فتنہ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی اولاد کی مستقبل کی زندگی سنوارنے کے لیے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی اچھی گزری، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک ہو، ان کو کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔ والدین اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ بچوں کے لیے سب کچھ بنا کے اس دنیا سے جائیں۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ حلال طریقے سے بنا رہے ہیں کہ حرام طریقے سے بنا رہے ہیں، آخر یہ وبال جو حرام طریقوں سے ہم نے مال حاصل کیا ہے اپنے بچوں ہی کی خوشی کے لیے، یہی مال کی نحوست ان کی زندگی پر اثر کرے گی، ہمارے بچوں پر بھی اس کی تاثیر ہوگی۔ جو حرام طریقے سے ہم مال حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا تھا کہ جو بھی حرام طریقے سے مال کماتا ہے، ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کی ہم نے کئی دلیلیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، یہاں تک کہ اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جب تک اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا ہوگا تب تک اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور سن لے، جو حرام مال کھاتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، ناجائز طریقوں سے مال و دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری نحوست، دوسری سزا اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال اس دنیا میں بھی ہمارے لیے پریشانی اور عذاب کا باعث ہے، عذاب قبر کا باعث ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی میں عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس کا آخری انجام جہنم ہے۔ جو حلال طریقے سے مال حاصل نہیں کرتے، حرام کی آمیزش اس میں ہوتی ہے، ناجائز طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے جو مال کمایا گیا ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا کعب بن عجرہ، انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على صح،
اے کعب سنو، امت تک یہ بات پہنچاؤ، لوگوں کو یہ پیغام دو، لا يدخل الجنت لحم و دم، ایسا گوشت ایسا خون جنت میں نہیں جا سکتا ہے، نبت علی سحت، جن دونوں کی پرورش، جس گوشت کی جس خون کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسا گوشت اور ایسا خون جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی گوشت اور خون سے مراد انسان ہے، ایسا انسان جس کی پرورش حرام طریقے سے ہوئی ہو، حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے بچوں کی پرورش، والدین سن لیں، اپنے بچوں کو عذاب جہنم کا باعث نہ بنائیں۔ آپ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچے کو مستقبل سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو آسان اور سہل بنانے کے لیے کہیں آپ غلط قدم نہ اٹھائیں، حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جہاں آپ کے لیے یہ وبال جان ہوگا، جہاں آپ کے لیے عذاب جہنم کا باعث ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے عذاب جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھلا کر اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت لحم ودم نبت علی سحت، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جس کی پرورش ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے مال سے کی گئی ہو۔ آپ نے کہا النار اولا بہ، ایسے جسم کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جہنم ہے۔ النار اولا بہ، ایسے جسم کے لیے سب سے مناسب جگہ، سب سے بہتر جگہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ہے تو وہ جہنم ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے، اللہ حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے ہم سب کو بچائے، حلال راستوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کاموں میں، حلال راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی وعید ہے، اور کیوں نہ ہو جہنم کا مستحق جب اس انسان کی، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے کہا، جب کوئی عبادت ہی اس کی قبول نہیں ہوتی، تو جب نیکیوں کا ذخیرہ ہی نہیں ہے تو وہ انسان جائے گا کہاں؟ کیونکہ حرام مال کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، رشوت لینے کی وجہ سے، یا جو بھی شکلیں حرام مال حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، جب آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کی نیکیاں ہی قبول نہیں ہوتی، تو گویا کہ نامہ اعمال میں نیکی ہی نہیں ہے۔ جب نیکی نہیں ہے تو نیکیوں کا پڑھنا کہاں بھاری ہوگا؟ مزید اس پر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہماری نیکی قبول نہیں ہو رہی ہے، حرام مال کھانے کی وجہ سے، سود کا مال کھانے کی وجہ سے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا مال کھانے کی وجہ سے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی، ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی ہے، اور مزید ہم اس پر گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن اللہ کا میزان، اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا، قائم کرے گا، اس میں نیکیوں کو، گناہوں کو تولا جائے گا۔ ہماری تو حرام مال کی وجہ سے نیکیاں ہی قبول نہیں ہوئی، اور گناہ بھی مزید ہم نے زندگی میں کیے، تو نیکیوں کا پڑھنا ہمارا بھاری کہاں سے پڑے گا بتائیں؟ تو نبی نے کہا جس انسان کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، جہنم سب سے بہتر جگہ اسے۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، ایسا جسم جنت میں نہیں جا سکتا، غذی بحرام، جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، حرام طریقے سے ہوئی ہو، ناجائز لقموں سے جس کی پرورش ہوئی ہو، ایسا انسان، ایسا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ حاضرین گرامی، بلکہ جہنم میں جانے کا بڑا اور بنیادی سبب، اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہی پیٹ ہے، یہی پیٹ ہے۔ اسی پیٹ کے لیے انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، اسی پیٹ کے لیے انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اسی پیٹ کی خواہش کو بھرنے کے لیے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے، اس پیٹ کو آسودہ کرنے کے لیے انسان چوری کر لیتا ہے، اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان دھوکہ دیتا ہے، اسی پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان بسا اوقات سودی لین دین کرتا ہے،
इसी पेट को भरने के लिए इंसान अपने माल को बेचने के लिए झूठी कस्में खाता है, इसी पेट को भरने के लिए इंसान अमानतदारी में खयानत करता है, इसी पेट को भरने के लिए इंसान डाका डालता है, इसी पेट को भरने के लिए बसा औकात इंसान एक दूसरे को कत्ल कर देता है, इसी पेट को भरने के लिए बसा औकात इंसान अपने भाई बहनों की विरासतों को खा जाता है, इसी पेट के लिए सब। नबी ने कहा, अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा यदखुलुन नासु अन्नार, अल्लाह के नबी जहन्नम में सबसे ज्यादा लोग क्यों जाएंगे? सवाल क्या है? अन अक्सर मा यदखुलुन नास अन्नार या अन अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार। अल्लाह के नबी सवाल ये है आपसे कि जहन्नम में सबसे ज्यादा किस अमल की बुनियाद पर लोग जाएंगे? कौन सी चीज है जो जहन्नम में सबसे ज्यादा लोगों को दाखिल करेगी? आपने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, आपने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया मेरे भाइयों। आपने कहा अल फमु वल फरज, अल फमु वल फरज, बाद रिवायतों में बत्न का लफ्ज आता है। तो ये बुनियादी सबब है जहन्नम में जाने का। सबसे बड़ा सबब जहां शिर्क व कुफ्र है, वहीं हराम माल को कमाना, हराम माल को खाना, हराम माल खिलाना, यह भी जहन्नम में जाने का एक बड़ा सबब है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खौला अल अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने नबी से सुना है, आप फरमा रहे थे, इन्न रिजालन यतखव्वदून फी मालिल्लाहि बिगैरि हक़ फलहुमुन नारु यौमल क़ियामा। सुने, खौला कहती हैं, अल्लाह के नबी को फरमाते हुए मैंने सुना कि बेशक चंद लोग ऐसे हैं, इन्न रिजालन, कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं, यतखव्वदून फी मालिल्लाहि बिगैरि हक़, जो अल्लाह के माल में नाहक तसर्रुफ करते हैं, नाहक तौर पर दखल अंदाजी करते हैं। फलहुमुन नारु यौमल क़ियामा, ऐसे इंसानों के लिए जहन्नम क़यामत के दिन। नाहक तसर्रुफ, नाहक तौर पर माल हासिल करना और नाहक रास्तों में खर्च करना, ये दोनों माना यतखव्वदून का है। ये मत सोचें कि अगर हमने हलाल तरीके से माल हासिल कर लिया तो बस काफी है, नहीं, हलाल तरीके से माल हासिल भी करना है और हलाल रास्तों में खर्च भी करना है। ये नहीं आपने हलाल तरीके से माल हासिल कर लिया, आपकी कमाई जायज की है, हलाल की है, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं शराब पीने में, आप खर्च कर रहे हैं किसी पर जुल्म करने में, आप खर्च कर रहे हैं किसी की जायदाद को, किसी की जमीन और जायदाद को नाजायज तरीके पर हड़पने में, कब्जा करने में, आप हासिल कर रहे हैं माल जायज तरीके से, लेकिन फिल्म देखने में आप खर्च कर रहे हैं, या इस तरीके से जो भी रास्ते हराम के हो सकते हैं, अगर आप हलाल तरीके से माल हासिल भी कर रहे हैं लेकिन हराम रास्तों में खर्च कर रहे हैं, फिर भी पकड़ होगी हमारी और आपकी। हलाल तरीके से माल हासिल भी करना है और हलाल रास्तों में खर्च भी करना है, तब ये माल हमारे लिए नेमत बनेगा, तब जाकर ये माल हमारे लिए हमारी कामयाबी का बाइस बनेगा। जिस तरह हमारे सलफ ने किया, जिस तरह हमारे नबी ने किया, जिस तरह हमारे सहाबा ने किया। आप उस्मान गनी को की सीरत उठाकर देखें, आप तलहा की सीरत उठाकर देखें, आप अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की सीरत उठाकर देखें, आप बेशुमार ऐसे सहाबों का नमूना हमारे सामने है। दुनिया में उन्होंने बहुत माल हासिल किया, बहुत दुनिया उनकी जिंदगी में, उनकी किस्मत में, उनकी जिंदगी में आई, लेकिन उनका जो खर्च का मसरफ था, जो उनका मसरफ था, उससे बेहतर कोई मसरफ हो ही नहीं सकता था। वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे, मस्जिदों को बनाने में खर्च किया करते थे, यतीमों गरीबों पर खर्च किया करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते थे, अपने बीवी बच्चों की जायज ख्वाहिशात पर खर्च किया करते थे। वो सहाबा थे, वो हमारे सलफ थे। तो हलाल तरीके से अगर माल हासिल करेंगे, हराम और हलाल रास्तों में खर्च करेंगे, तो जो बशारत नबी ने उस्मान को दी थी,
जो बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को दी थी, जो बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को दी थी, जो बशारत नबी ने उन सारे इंसानों को दी है जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को जो बशारत दी थी, जब आपने कुआं खरीद कर सारे मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, आप जानते हैं अरब में पानी की क्या किल्लत होती है, और खास तौर पर उस दौर में कोई तरीका नहीं था फिल्टर करने का, कोई तरीका नहीं था, कोई जरिया नहीं था खारा पानी को मीठा बनाने का, पानी की बड़ी किल्लतें थी। ऐसे दौर में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़ाती माल से अपने ज़ाती माल से उस यहूदियों के कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उस्मान आप आज के बाद से भी कोई नेकी ना करें तब भी आपके लिए मग़फ़िरत है। इस तरह हलाल रास्तों में माल खर्च करें, हलाल तरीके से कमाए भी हम हलाल रास्तों में खर्च करें, ये माल हमारे लिए जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। लेकिन अगर हराम तरीके से माल कमाएंगे, यही हमको माल जहन्नम में लेके जाएगा। हलाल तरीके से हासिल किया लेकिन हराम तरीकों में खर्च किया, तब भी ये माल हमारे लिए वबाले जान बनेगा, अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम का बाइस बनेगा। हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से खाएं खिलाएं और हलाल रास्तों में खर्च करें। हाज़िरीन गिरामी, एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्न हाज़ल माल खदिरतुन हुलवा, बेशक ये माल की जो सरसब्ज़ो शादाबी है, ये इसमें बड़ी चाशनी है, बड़ी मिठास है। हर इंसान का नफ्स उसकी तरफ माइल होता है, चाहे वो नेक हो चाहे वो बद हो, अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, मुसलमान हो काफिर हो, मर्द हो औरत हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एक को माल की ख्वाहिश होती है, हर एक का नफ्स उसकी तरफ झुकता है, हर एक की ख्वाहिश होती है माल हासिल करने की। नबी ने वही कहा, इन्न हाज़ल माल खदिरतुन हुलवा, बेशक ये माल बड़ा सरसब्ज़ो शादाब है, बड़ी उसमें मिठास है, बड़ी शीरीनी उसमें पाई जाती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो है हकीकत है कि हर नफ्स माल की तरफ माइल होता है। आपने कहा, मन असाबहु बिहक़्क़िही बूरिका फ़ीही, लेकिन जिसने उसके हक के साथ उसको हासिल किया, यानी हलाल तरीके से हासिल किया, हलाल तरीके से हासिल किया, बूरिका फ़ीही, तो उसके उसी माल में अल्लाह की तरफ से बरकत पैदा की जाएगी। अल्लाह उस माल में बरकत देगा अगर हलाल तरीके से हासिल किया गया माल। आपने कहा, वरुब्ब मुतखव्विदिन फीमा शाअत बिही नफ्सुहु, बाज नफ्स की पैरवी करने वाले, बाज ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले अल्लाह के माल में नाहक दखल अंदाजी करते हैं, नाहक तसर्रुफ करते हैं, नाहक तरीके से माल को हासिल करते हैं। मिम्मा लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह उसके रसूल के माल में, लैसा लहू यौमल क़ियामति इल्ला अन्नार, क़यामत के दिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम, क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है। कितनी सख्त वईद है मेरे भाइयों। मैंने बार बार दर्स के अंदर इस बात को बयान किया है कि जितनी रोजी हमारे और आपके हक में लिखी है, जितनी रोजी हमारे और आपके हक में लिखी है, जितना माल और दौलत हमारे और आपके हक में लिखी है, दुनिया की सारी ताकतें जमा हो जाएं, इंसानों के साथ ये जिन्नात भी जमा हो जाएं, बल्कि हर मखलूक जमा होकर आपके रिस्क का एक दाना छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती है, आपके रिस्क में नहीं कमी कर सकती है। और ये भी जान ले, दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, जिन्नो इनसे इकट्ठे होकर अगर आपके रिस्क में एक दाने का भी इजाफा करना चाहे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जब कमी भी नहीं हो सकती हमारे रिस्क में, ज्यादती भी नहीं हो सकती हमारे रिस्क में, जो अल्लाह ने हमारे और आपके इस दुनिया में आने से पहले लिख दिया है। एक तो तकदीर अज़ली है, आसमानों जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखी जा चुकी है। सारी चीजें अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, कहा वो तो
قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب کائنا من کان الی یوم القیامہ، سن قیامت کی صبح تک اس کے بعد بھی جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں لکھ ڈال، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم جب تھے، ہم جب اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ نطفہ جب علقہ کی صورت اختیار کیا، اس کے بعد مخلقہ کی صورت اختیار کیا، 120 دن میں اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ ہمارے اندر اللہ کی جانب سے روح پھونکتا ہے، ہم ایک انسان بنتے ہیں، ایک جاندار بنتے ہیں، اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوتا ہے، کس انسان کو نیک لکھنا، کس انسان کو بدبخت لکھنا ہے، کس انسان کی روزی کتنی ہوگی اور کب تک زندہ رہے گا، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس میں اضافہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس میں کمی نہیں کر سکتی۔ جب کمی اور اضافی کا تصور ہی نہیں ہے تو آخر ہم حرام راستوں کو اختیار کیوں کرتے ہیں؟ یہ جان لیں، حرام راستوں کو اختیار کر کے، ناجائز طریقے کو اختیار کر کے کبھی بھی ہمارے مال میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کمی ضرور ہو سکتی ہے، کمی ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مال حرام کی نحوست یہ ہے کہ اللہ آپ کی روزی کو چھین سکتا ہے، اللہ آپ کی نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ لیکن یہ جان لیں، حرام طریقے کے اختیار کر کے، حرام وسائل کو استعمال کر کے کبھی بھی ہمارے رزق میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ جب نہیں ہونے والا ہے تو ہم حرام طریقوں کے اختیار کیوں کریں؟ اللہ نے جو حق میں، ہمارے مقدر میں، ہمارے حق میں جو روزی لکھتی ہے، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ ضرور ہماری روزی ملے گی، ضرور ہمارا وہ مقدر میں جو لکھا گیا ہے اس میں ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا۔ لہذا عقل مندی کی بات یہ ہے، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حلال راستوں کو اختیار کرے اور حلال راستوں میں اللہ کے مال کو خرچ کرے۔ لہذا یہ دو بڑی مصیبتیں، دو بڑی سزائیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ گئے جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حرام مال کی بڑی نحوست یہ ہے کہ حرام مال کمانے سے، حرام مال کھانے اور کھلانے سے اللہ ہماری کوئی نیکی، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، حرام مال کھانا، حرام مال کھلانا اور حرام مال کمانا یہ ہمارے لیے عذاب قبر اور عذاب جہنم کا باعث ہے، ہم سب کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو کچھ بھی ہمارے حق میں تو نے ہماری روزی مقدر کر دی ہے، اللہ اس روزی کو حلال طریقوں سے، حلال راستوں سے خرچ کرنے کی توفیق، حلال راستوں سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بھی ہم روزی کماتے ہیں، جو بھی مال و دولت ہم کو اللہ نے تو نے دیا ہے، اللہ یہ تیرا ہی مال ہے، یہ تیرا ہی مال ہے، اللہ تیری ہی دولت ہے، اللہ تو اس کو حلال راستوں میں خرچ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔